بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عباس کی زوجہ حضرت ام فضل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیسا خواب؟ عرض کی، بہت سخت۔ رسول اللہ نے پوچھا، کیا ہے وہ؟ عرض کیا، میں نے دیکھا کہ گویا آپ کے بدن مبارک کا کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہو۔ رسول اللہ نے تعبیر بیان فرمائی کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، میری شہزادی فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اور وہ جلد تمہاری گود میں ہوگا، یعنی تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کو تب حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی، جو کہ میری گود میں آئے، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ ایک روز میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت امام حسین کو میں نے رسول اللہ کی گود میں ڈال دیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ کا قربان ہوں، آپ کو کیا ہوا؟ رسول اللہ نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کرے گی۔ میں نے عرض کی، کیا یہی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور وہ میرے پاس اس کے خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کی تاریخ پیدائش میں مختلف اقوال ہیں۔ تاریخ ابن کثیر میں 3، 4 اور 5 شعبان 4 ہجری کا قول درج ہے۔ سیدہ خاتون جنت کی گود جب صبت رسول خوشبو نبوت سے مہکی تو حضرت رسول خدا بنفس نفیس تشریف لائے، نے اپنے نومولود کو اپنے دست مبارک میں اٹھایا، گھٹی دی، لعاب دان منہ میں ڈالا، خوبصورت نام حسین رکھا۔ رسول اللہ کا معمول تھا کہ جب بھی آپ نماز ادا کر لیتے تو آپ اصحاب کی طرف اپنا رخ کر لیتے، لیکن ایک دن جب حضور اکرم نے نماز فجر ادا فرمائی تو رسول اللہ نے اپنا رخ صرف حضرت مولا علی کی طرف کیا، تو حضرت مولا علی علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مخصوص انداز کو سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور مسجد سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد سے باہر تشریف لائے۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر کی طرف گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت امام حسین کی ولادت ہو چکی تھی۔ جیسے ہی حضور اکرم سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ آپ یہاں ہی ٹھہرو، آپ کسی کو بھی اندر مت آنے دینا۔ اس کے بعد رسول اللہ سیدہ فاطمہ کے پاس گئے، اپنے نوا سے حضرت امام حسین کو اٹھایا، ان کو گڑتی دی اور حضرت امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کے بعد حضرت علی دیکھتے ہیں کہ گروہ در گروہ فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور حضرت امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے سب کی مبارک کا جواب دیتے ہیں اور فرشتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام آئے تو حضرت مولا علی نے انہیں روک لیا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے اور اللہ کے رسول اندر ہیں۔ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر مبارکباد دے رہے ہیں اور اب تک 4420 فرشتے رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ کرام وہاں رک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ تھوڑی دیر بھی اگر وہ رسول اللہ کو نظر نہ دیکھتے، سبھی آپ کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب ہو جایا کرتے۔ سب صحابہ آپ کو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تلاش کیا کرتے، جب تک وہ رسول اللہ کو نہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوتی۔ اسی لیے سب صحابہ آپ کی تلاش کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ کے گھر تک پہنچے۔ اس طرح سب صحابہ حضرت علی کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے سب کو اپنے پاس بلایا۔ جب صحابہ نے حضرت مولا علی کے ساتھ ہونے والی باتیں بتائیں تو رسول اللہ نے حضرت مولا علی علیہ السلام سے دریافت کیا، اے علی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے پاس اتنے فرشتے آئے ہیں؟ حضرت مولا علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدمت میں جو کوئی بھی فرشتہ گروہ در گروہ آتا تھا
تو اپنی تعداد مجھے بتاتا تھا۔ اس سے میں نے سب گروہ کی تعداد کو جمع کیا۔ یہ بات سن کر رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، آپ کو اللہ پاک نے بے شمار عقل سے نوازا ہے۔ فرشتوں کا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام علی مقام کوئی عام ہستی نہیں تھے، بلکہ خدا کے لاڈلی ہستی ہیں۔ حضرت امام حسین کا نام حضرت علی نے حرب رکھا، لیکن رسول اللہ نے حرب نام کو تبدیل کر کے حسین رکھا۔ حضرت محمد نے حضرت امام حسین کا عقیقہ اسی طرح کیا جس طرح امام حسن کا فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے نانا کی زندگی کے 5 سال پائے۔ اسی مدت میں حضرت حسین نے اپنے نانا حضرت محمد سے بہت کچھ سیکھا۔ نانا حضرت محمد اور نواسے حضرت امام حسن و حسین اس قدر محبت تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے میرے نواسوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن حسین علیہ السلام سے بغض رکھا اس نے میرے ساخت بغض رکھا۔ جب دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ کے مشابہ نظر آتے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر سینے تک حضور اکرم کے مشابہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام سینے سے لے کر پاؤں تک حضور اکرم کے مشابہ تھے۔ اسی طرح جب بھی دونوں بھائی اکٹھے ہوتے تو رسول اللہ کی مشابہت نظر آتے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا چہرہ مبارک رسول اللہ کے چہرہ مبارک سے ملتا تھا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک رسول اللہ کے جسم مبارک کے مشابہ تھا۔ اللہ پاک حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے امت مسلمہ پہ فضل عظیم فرمائے۔